السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک از اگین فار آل دا میرڈ گرلس اور تمام میرڈ لوگ جن میں پرابلم یہ ہے کہ صحیح کون ہے، میاں صحیح ہے کہ بیوی صحیح ہے، کس کی بات صحیح ہے۔ دیر گوز این اینڈلیس ڈبیٹ اس بات کے اوپر کہ میں صحیح ہوں کہ تم صحیح ہو، کہ میرے گھر والے صحیح ہیں کہ تمہارے گھر والے صحیح ہیں۔ یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک دو بندوں کی شادی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں خاندانوں کی شادی ہوتی ہے۔ جب خاندانوں کی شادی ہوتی ہے، جتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ ڈفرینسز۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ اکثر اوقات ہم جب کاؤنسلنگ کے لیے بھی کسی کو بٹھاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اب آپ نے دونوں طرف سے کاؤنسلرز بٹھانے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں سائیڈ والے کہیں گے ہم صحیح ہیں۔ اب ہم صحیح ہیں، اس میں کون صحیح ہے یہ کیسے جج کرنا ہے، اس کا سرا کہاں سے ڈھونڈنا ہے؟ ٹھیک ہے، میاں سمجھے گا کہ میں صحیح ہوں، میری فیملی صحیح ہے، بیوی سمجھے گی میں صحیح ہوں، میری فیملی صحیح ہے، اور یہ جنگ اٹ گوز آن۔ دا پرابلم از the problem of differences۔ پہلے تو میاں بیوی نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ فیملیز سے آئے ہیں، تو ہم دونوں کے درمیان ڈفرینسز ہوں گے کیونکہ ہمیں الگ طریقے سے ریز کیا گیا ہے۔ ان ڈفرینسز کو صرف ڈفرینسز سمجھنا ہے، برائی نہیں سمجھنا ہے کہ میں صحیح ہوں تم برے ہو، تم صحیح ہو میں بری ہوں اینڈ آل دیٹ۔ ٹھیک ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دس بٹ اٹ از ڈویبل۔ یہ تھوڑا سا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے تو بڑی مشکلوں کے بعد ہو جاتا ہے، تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب سرا آپ کو کہاں سے ملے گا، آپ کی یونٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ کی یونٹی آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی، obviously، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل عمران میں آیت نمبر 103 میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جب ہم ایک ہی چیز کو پکڑیں گے تو ہم یونائٹڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم الگ الگ چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ جج کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ مورالٹی جو ہے آج کے دور میں اٹ از ناٹ آبجیکٹیو، اٹ از سبجیکٹیو، وہ چینج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے جو چیز نارمل نہیں تھی وہ آج ہمارے لیے نارمل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میری فیملی میں جو چیز نارمل سمجھی جاتی ہے ضروری نہیں ہے وہی چیز میری ہسبینڈ کی فیملی میں نارمل سمجھی جاتی ہے۔ اب میں شادی ہو کر آئی ہوں تو مجھے وہ چیز آکورڈ لگ رہی ہے کوئی چیز، اور میرے ہسبینڈ کے لیے وہ نارمل ہے، اور میں کوئی چیز ایسی کر رہی ہوں جو ان کو آکورڈ لگ رہی ہے لیکن میرے لیے نارمل ہے۔ سو ناؤ ویئر آر وی گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ نارمل کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ اینڈ دیٹ کین اونلی کم فرام قرآن کریم۔ اس کے علاوہ یہ جب تک کہیں اور سے آتا رہے گا، یہ جو کنفلکٹس ہیں نا یہ کبھی ریزالو نہیں ہوں گے۔ اینڈ دا اینڈ ریزلٹ آف دس از کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کے کنفلکٹس جو ہے نا وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوتے۔ بوتھ ہسبینڈ وائف آر ٹرائنگ ٹو لیو ان کنفلکٹس کو انڈر دا رگ چھپا کے، اینڈ وہ بلڈ اپ ہوتے جاتے ہیں۔ دے کیپ بلڈنگ اپ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو کنفلکٹس ہے نا، اس کنفلکٹس کا بوجھ اگلی جنریشن اٹھاتی ہے۔ سو بیسیکلی دیٹ از اے ویری بگ پرابلم، اور ہمیں کنفلکٹس کو اگنور کر کے زندگی کو نارمل ہے سب صحیح ہے کر کے جینا نہیں سیکھنا ہے، بلکہ ایز اے ہسبینڈ وائف ہمیں کنفلکٹس کو ریزالو کرنا سیکھنا ہے، اور ان کنفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بوتھ کم ٹو دا قرآن۔ ٹھیک ہے، اینڈ وین وی ہیو ٹو کم ٹو دا قرآن، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں کہا ہے کہ ہم میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ٹھیک ہے، اسی آیت سے پہلے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے بارے میں کانشیس رہو، اور تمہیں موت نہ آئے
مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو سر تسلیم خم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، جس کی سبمیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. اب اگر میری سبمیشن از ٹو دا ٹیچنگس جو کہ میں نے سیکھی ہوئی ہیں، بیکاز میرے ماں باپ نے سکھائی تھیں، ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو دیٹ سبمیشن از ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ ٹو یونٹی. وہ کنفلکٹ ریزالو نہیں کرے گی. میری سبمیشن ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے، میری سبمیشن ہونی چاہیے قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے، جب تک ہم آپس میں قرآن کے اوپر دونوں سبمٹ نہیں کر رہے ہیں، اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، یہ کنفلکٹس کبھی ریزالو نہیں ہوں گے. اینڈ وین دے گو unresolved دیٹ از کریٹنگ ہیوج ایشوز. کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اور میاں بیوی کے کنفلکٹس جب ریزالو نہیں ہوتے تو اگلی نسلیں سفر کرتی ہیں اور وہ معاشرہ سفر کرتا ہے، پھر اس سوسائٹی کے اوپر ڈسٹرکشن آتی ہے. سو دا فاؤنڈیشن از میاں بیوی کا رشتہ. میاں بیوی کے رشتے میں کنفلکٹ ختم کیسے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے. اس کو ایک اور جگہ سے کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ میں فرمایا ہے کہ کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، تو اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، ان دونوں کے درمیان جن کے درمیان اختلاف ہے. It is talking as a whole about groups, about nations, but Quran is for everyone. Quran is actually for the nations, ہے نا.